بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ کے اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین پر۔ آج یکم محرم الحرام، یوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ کہ جس کے تابع دشت و دریا و سمندر ہوں، زمین جس کے حکم کی پابند ہو، چرند و پرند، جانور و درخت سبھی جس کے تابع دار ہوں، زمین پر جو خدا کا نائب ہو، مسجود و ملائک تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ، اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں پڑھا، علماء کرام سے سنا، لیکن جس نے صحرائے سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کے حکم پر لرزتی زمین ٹھہر گئی، سوکھا دریا جس کے خط سے جاری ہو گیا، جس کی چادر سے دہکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریا دجلہ میں گھوڑوں کو دوڑا دیا، جو ممبر پر بیٹھ کر کوسوں دور کے حالات دیکھ لے، جو کہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ سن لے، اس پر عمل کر اور فتح یاب ہو۔ سر کامل، مکمل، اکمل مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ داماد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید منبر و محراب، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، امام عادل، فاروق اعظم، سابقین و اولین، عشرہ و مبشرہ کے بزم و نشین، محدث قرآن، فاتح روم و ایران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں وہ عظیم ہستی وجود ہیں اس کی ٹھوکر سے کیسر و کسرا کے تاج خاک میں مل گئے۔ آپ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی قدموں کی آہٹ سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ وقت شہادت ہے، جلال فاروقی نے اس حالت میں بھی نماز کو ٹوٹنے نہیں دیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے امامت کے لیے بڑھایا۔ آپ کو زخموں کی شدت سے بار بار غشی طاری تھی، مگر زبان مبارکہ پر ایک ہی تڑپ تھی کہ کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ وار کے بعد آپ کو طبیب نے کھجور کا پانی پلایا، پھر دودھ پلایا تو وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے کہا، یا امیر المؤمنین، اب آپ وصیت فرمائیے۔ آپ اس شدت میں اور کیوں نہ ہو کہ آپ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج آپ کا احسان عظیم ہے کہ آج اذان کو علی الاعلان دیا جاتا ہے اور پھر بھی آپ اس شدت میں مسکرا رہے ہیں اور نبی کی اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس احادیث مبارکہ کو یاد کر رہے ہیں کہ جس احد پر آپ نے فرمایا تھا، اس تجھ پر ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ وہ جھک رہا تھا خاک پر پرعزم و کامران، لہو سے لکھ رہا تھا وہ بندگی کی داستان، ملی ہے یوں شہادت کے تڑپ اٹھا جہاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دنیا کو اپنے فیصلے سے لرزانے والے، آپ وہ عادل ہیں اور عادل کی آخری خواہش کیا؟ صرف 2 گز مٹی تھی، وہ بھی اپنے محبوب کے قدموں میں۔ الوداع کاروان عدل کے میر جلی، تیرے جانے سے ہوئی ویران محراب نبی۔ اب قیامت تک نہ آئے گا تیرے جیسا، سو گیا پہلو احمد مصطفیٰ میں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ وصیت فرماتے ہیں اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ فرماتے ہیں کہ جائیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرا سلام دیجیے اور فرمائیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر پہلو مصطفیٰ میں آنا چاہتے ہیں۔
پھر لاکھوں کروڑوں سلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا جو حق ہے، حق تدفین، وہ سیدنا عمر کو دیا، اور آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو مصطفیٰ میں اور یار غار مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما۔ یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے شیطان کانپتا تھا۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ کہ جب آپ کی حکمرانی تھی اس زمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور اگر زمین نے ذرا سی حرکت کی تو آپ اس پہ چابک مار کے کہتے ہیں کہ کیا آج تجھ پر عمر نہیں۔ زلزلہ اس جگہوں پر آتا ہے جہاں پر ناانصافی، حق تلفی اور کسی کا حق لے لیا جائے، ظلم کیا جائے، جہاں پر ظلم ہو رہا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے حق اور باطل میں جو واضح فرق کیا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو ایک مثال قائم کی، قیامت تک بھولنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔